تصور کریں ایک ایسا دور جب انسان زمین کے سینے پر چلتا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ اس کے گناہ اور نیکیوں کا راز آسمان والا جانتا ہے. جب لوگ محفلوں میں بیٹھ کر موت کے بعد کی زندگی کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اچھا مذاق ہے. ان کے لیے قیامت ایک کہانی تھی، ایک خیال تھا، ایک ایسی بات جس پر ہنس کر وہ اپنے جام ٹکرایا کرتے تھے. ارے یہ جھوٹ ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، مزے سے جیو. یہ کہانی کسی افسانے یا اسطورہ کا حصہ نہیں، یہ ایک لرزہ دینے والی حقیقت ہے. ایک ایسی حقیقت جو 1400 سال پہلے مکہ کی ان گرم تنگ گلیوں میں اتری جہاں کفار قریش ہر روز پوچھتے تھے کب آئے گی قیامت؟ اگر وہ اتنا ہی سچا ہے تو بتا دے کہ کب ہوگی قیامت. ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی اس سورت کی جسے سن کر صحابہ کرام کے دل کانپ جاتے تھے، اس پیغام کی جس نے انسان کو بتایا کہ تمہارے جسم سے پہلے تمہارے قدموں کے نیچے کی زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی. آج ہم اسی خوف اور اسی ہولناکی کو محسوس کریں گے، اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے جو مکہ کے سردار بار بار پوچھتے تھے. دل تھام لیجئے کیونکہ یہ سفر آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا. یہ صرف ایک صورت نہیں، آنے والے دن کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی جھلک ہے. یہ بات ہے سورہ زلزال کی. ہم 7ویں صدی کے مکہ میں ہیں. کفر کا اندھیرا اپنی انتہا پر ہے، بازار روشن ہیں، لوگ اپنے کاروبار میں غرق، اور مسجد حرام کے سائے میں قریش کے سردار بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ بتاؤ وہ دن کب آئے گا؟ ان کے نزدیک قیامت اتنی دور تھی کہ اس پر ہنسی آتی تھی. یہ کیا لگا رکھا ہے؟ قیامت قیامت قیامت. کوئی قیامت نہیں. گناہ بے خوف ہو کر کرتے تھے، انہیں لگتا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. ہمارا جو دل چاہے گا ہم کریں گے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی غفلت کے جواب میں، اسی تکبر کو توڑنے کے لیے وہ آیات نازل ہوئی جنہوں نے صرف قیامت کی خبر نہیں دی بلکہ قیامت کی تصویر بنا کر دکھا دی. ایک ایسی صورت نازل ہوئی جس نے بتایا کہ تمہاری ہر حرکت، ہر سانس اور ہر قدم زمین اپنے سینے پر محفوظ کر رہی ہے. اب کہانی پلٹتی ہے اس دن کی طرف جس کا ذکر سورۃ الزلزال میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی. یہ کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہوگا، یہ وہ جھٹکا ہوگا جسے اللہ نے زلزالہ کہہ کر بیان کیا، یعنی اس کا اپنا زلزلہ، وہ آخری ہلچل جو سب کچھ بدل دے گی. پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال باہر پھینکے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. بوجھ یعنی کیا؟ دو طرح کے. ایک زمین کے اندر چھپے خزانے، سونا، چاندی، ہیرا، وہ سب جن کے لیے انسان ایک دوسرے کا خون بہاتا تھا. اور دوسرا زیادہ ہولناک مطلب زمین کے اندر سوئے ہوئے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سب ایک ہی جھٹکے میں باہر پھینک دیے جائیں گے. قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اس منظر کو دیکھ کر انسان چیخ اٹھے گا اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اور پھر زمین بولنا شروع کر دے گی. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی. تفسیر ابن عباس کے مطابق زمین کہے گی اے رب فلاں بندے نے میرے اس حصے پر یہ نیکی کی تھی، اے رب فلاں بندے نے اسی جگہ پر یہ گناہ کیا تھا. یہ زمین جس پر آج ہم مطمئن ہو کر چلتے ہیں، ہماری ہر حرکت، ہر گناہ، ہر سجدہ، ہر آنسو سب ریکارڈ کر رہی ہے. اور وہ یہ سب کیوں بتائے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. کیونکہ تمہارے رب نے اسے ایسا حکم دیا ہوگا. اب انسانوں کی باری آئے گی. لوگ گروہ در گروہ میدان حساب کی طرف بڑھیں گے اور پھر وہ عدل سامنے آئے گا جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں. وَإِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا،
من يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ذرا یعنی اتنے چھوٹے عمل تک کا حساب ہوگا، یہ اللہ کا انصاف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھائیے۔ آپ نے مختلف صورتیں تجویز کی، لیکن وہ ہر بار کہنے لگے، یا رسول اللہ میں بوڑھا ہوں، زبان بھاری ہے، آسان صورت سکھا دیجئے۔ آخرکار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورۃ الزلزال سکھائی۔ صحابی نے سورت پڑھی، آخر تک پہنچا اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اس میں کبھی کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، سورۃ الزلزال آدھے قرآن کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا آدھا حصہ آخرت کے بارے میں ہے، اور یہ سورت آخرت کا مکمل خلاصہ ہے۔ سورۃ الزلزال ہمیں ایک بات سمجھاتی ہے، قیامت کوئی کہانی نہیں، وہ آنے والی ہے، اور یہ زمین گواہی دے گی جس پر ہم کھڑے ہیں۔ اور گناہ کرتے وقت سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ زمین آج بھی ہماری ہر حرکت لکھ رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، سوال یہ ہے جب زمین اپنی خاموشی توڑے گی اور ہمارے سارے راز کھول دے گی تو کیا ہم تیار ہوں گے؟ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچائے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے اور ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمائے۔ آمین۔